الإنسان عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت قال علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجيب في بدني فأنت له تؤيذك بالله يا أبتاه من الزحف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتماءل وأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد وقال وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرات فؤادي فقال يا أمه إني شم عندك راهية طيبة وإنها راهية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتعظمني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوزي لنزلت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي وإلى قرة عيني وسمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راهية طيبة فأنتها راهية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فداني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتعظمني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتك لزلت لك فدخلا معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة وأنها راهية وفي بطن أمير رسول الله فقلت نعم وأكلها مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتعظمني أن أكون معكم تحت الكساء فقال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي جيل خليفتي وصاحب لوائي فدفنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه
وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وآمني أملاكني وجمعهم لم يعلموني ما يعلموهم وليأخذوني ما يحزنون أنا والذين آمنوا رسول لمن سالمه وأيها لمن آدمه ومحب لمن أحبه إنه مني وعاملهم فاجعل سلاماتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وأغفرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرشا ملكية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا قلبا يدور ولا نهرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة أولئك الخمسة الذين هم تحت الوصاية. وقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الوصاية. وقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعهدين الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وقال جبريل يا رب أتعجبني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال اللهم حمد وزدتك فألقى الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله يا الذي الأعلى يقرئك السلام ويا خسرا بالتحية التي والإكرام ويقول لك عزيز وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرشا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا قلبا يدور ولا نهرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أزين لي أن أدخل معاد فهل تعجبني يا رسول الله. فقال رسول الله وأنت السلام يا أمين الله إنه الحمد لك قد قال جبريل معنا تحت الوصاية. وقال اليمين يا أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا وهذا تحت الوصاية من القصر عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفى من الرسالة يدين قبل هذا في وحي من محافظ أهل الأرض وفيه جمعا من شيء والمحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة والملائكة
فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال هل ينهزم ولا حزن وقال شيعة ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما زكيها وبلغنا هذا بما فيه من محابين أهل الأرض وفيه جمع من شيعة المرجوحين وفيها مأمون إلا وخرج الله محمد ولا مظلوم إلا وكشف الله همه ولا تعرف حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله كل رسولنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئلوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. زندان سے جب رہا ہوئے سادات کربلا ماں نے لپٹ کے قبر پہ سکینہ پہ دی صدا اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا زندان سے جاتا ہے اب قافلہ اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندان سے باہر قدم سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں یہ مل گئی ہے تمہاری رضا اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی لحد سے وہ میت نکالی گئی اکیلے میں
رہتے ہیں چاروں طرف اشکیاں، اٹھو سکینہ چلے کربلا، یہ شامی کہاں تم کو پہنائیں، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، رہے گا اندھیرا ہی زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، کہانی بدر کی سناؤں گی میں، اگر نیند آئی سناؤں گی میں، اکیلے ننا کے پہ بیٹھو گی تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں، اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے مار ڈالے گا بس یہ غم، کمر میں ہے بے کی تمہاری جوخم، ورم بازوؤں کا مجھے یاد ہے، تمہیں تو دکھائی بھی دیتا ہے کم، اکبر سے بی بی ملے گی شفا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں، یہاں پر نہ روکو زیادہ انہیں، کہ پہلو پہ ایک ہاتھ رکھے ہوئے صدا دے رہی ہیں سکینہ تمہیں، لینے کو آئی ہے خود سیدہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، تھی زندہ میں اکبر عجب گھری، رہائی پہ روتی تھی ہر ایک پھوپھی، ادھر خون روتا تھا بت ادھر، سکینہ لحد میں تڑپتی رہی، جب بھی مادر نے رو کر کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے صلی اللہ محمد والے پتہ چلے نئے ماں کو تڑپ رہا
السلام على خد الطبيب سلام ہو سریش مقدس پر جو خون سے سرخ تھی سلام ہو خاک آلودہ رخساروں پر سلام اس پہ جو ٹھہرا زمین پہ تیروں کی وہ جس نے سجدہ حق میں لہو جبی رکھی ہے میرا مولا حسین قد سکنت خواص کا وخفیت انفاس کا آپ نے اپنے دست پا ساکن کر لیے تھے اور آپ کی آنکھیں رکنے لگی تھیں میرا مولا حسین جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے کہ مولا نے اپنے دست پا کیوں ساکن کر لیے بدن پہ زخم لگے پورا بدن لرزتا پھر لیکن جس کے بدن پہ 900 سے زیادہ زخم ہو خدا جانے یا میرا مولا امام زمانہ جانے کہ اس نے اپنے دست و پا کیوں ساکن کر لیا شاید 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 تھا دست و پا کیے ساکن کہ چل رہی تھی چھری وہ سانسوں کے ہوئے تھا کہ معصران تھی بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین جو میرا قرض تھا ماں ادا کیا میں نے زمین میں لاش اصغر چھپا دیا میں نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا میں نے میں اب بھی پیاسا ہوں پانی نہیں پیا میں نے بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین غموں سے بھائی کے ٹوٹی ہوئی ہے میری کمر جگر سے اکبر محرو کے کٹ رہا ہے جگر خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں لاشوں پر نہ روئے آپ بہت مطمئن ہوں میں مادر بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین
میری ہی گود میں بچا ہوا میرا بے جان، جگر سے اپنے جواں کے نکالی میں نے سنا، کلے پہ کند جو خنجر جو ہو رہا ہے رواں، بس آخری میرا امتحان ہے اماں، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین، زمین نہ سکی راس کوئی بات نہیں، نہیں مدد کو کوئی پاس کوئی بات نہیں، ہوئی نہ ختم میری پیاس کوئی بات نہیں، خدا کو دے دیا پاس کوئی بات نہیں، بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین۔ سلام علیکم۔ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا فنحمده ونصلي على رسوله وحبيبه أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الإمام الصادق طلبة العلم الثلاث فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم صنف يطلبه للجهل والمراء وصنف يطلبه للاستطال والخط وصنف يطلبه للفقه والعقل صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور امام جعفر صادق کی ایک حدیث پڑھ گئے، اس میں کوشش ہے کہ ہم تھوڑی سی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ اور سماعت کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آپ نے اگر تھوڑا سگریٹ کے سامنے آئے تو بہتر ہو جائے گا، سب پچھلے ہوئے۔ ایک دفعہ اور سماعت کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پتہ نہیں آپ کو کسی
جتنے پچھلی دفعہ موجود تھے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ کربلا میں امام حسین نے کی تھی یہ عظیم الشان قربانی دی تھی، اس کے متعلق آج کے زمانے میں لوگوں کے کس کس طریقے کے ریئیکشن ہیں، کس طریقے سے لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کے کیا کیا نظریے قائم کیے، کیا کیا رویے۔ اس میں ہماری بات رہی تھی، اس کو تھوڑا سا میں خلاصہ کر دیتا ہوں کیونکہ یہیں سے ہم اپنی بات آگے لے کے بڑھیں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ امام حسین نے کربلا کی، جس کے بارے میں امام حسین نے خود اپنا مقصد بتایا ہے کہ میں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے میں نے یہ کربلا کی ہے۔ اس کے بارے میں آج کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوئے کربلا کی اہمیت قائم ہی نہیں ہے، کہتے ہیں تاریخی واقعہ تھا، اس نے کس سے لڑا، کیا نیت تھی، وہ لوگ گزر گئے۔ آج کے زمانے میں ہم کیا کریں ان کے بارے میں؟ تو ظاہر ہے جو کربلا کی اہمیت قائم ہی نہیں ہے، اب وہ تو پھر وہ امام حسین نے جو اس میں ہدایت کے پیغامات دیے تھے وہ تو ان سے محروم رہے۔ باقی جنہوں نے کربلا کو مانا، اس کی اہمیت کو مانا کہ نہیں کربلا ایک بہت اہم واقعہ تھا، اس کو ہمیں منانا ہے، اس کو ہمیں ہر سال یاد کرنا ہے، ان کے اندر بھی ہم نے پھر آگے دیکھا تھا کہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جو اس کربلا کو خالی ایک رسم و ایک رواج کے طور پہ دیکھتے ہیں، اپنا کلچر، اپنا ٹریڈیشن کے طور پہ اس کو ہر سال بس منا رہے ہیں، اس میں کہ بھائی کب سے ہمارے آباء و اجداد، ہمارا جو مکتب فکر ہے، شیعہ مکتب فکر، وہ کب سے یہ جو ہے کربلا بنا رہے ہیں، تو ہم بھی بنا دیتے ہیں۔ کیا ہے، ہر سال جو ہے محرم میں مجلسیں کر لیں گے، روئے ہوئے پڑھ لیں گے، بس صحیح ہے، جتنے عرصے سے بنا رہے ہیں ابھی بھی بناتے رہیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ ان سے پوچھو کیوں بنا رہے ہو، تو اس میں وہ کہیں گے کہ اس میں ثواب ملے گا، اس سے ہماری بخشش ہوگی، اس سے اہل بیت خوش ہوں گے، ہمیں جنت لے کے جائیں گے۔ اس سے زیادہ ان کو ان کی کربلا پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے اتنی اگر کوئی جو ہے اپنی شیلو، اتنی سطحی اپنی انڈرسٹینڈنگ رکھے گا تو بھی پھر وہ امام حسین کے پیغامات تک نہیں پہنچ پائے گا۔ پھر ہم نے اس پہ بات کی تھی نہیں، اس کے بعد کربلا کو ماننے والا ایک دوسرا گروپ بھی ہے جس کا یہ اعتقاد ہے، جس کا یہ ماننا ہے، جس کا یہ بلیف ہے کہ نہیں ہم کربلا کو اس لیے ہر سال مناتے ہیں تاکہ ہم کوشش کر کے امام حسین نے جو اس میں پیغامات دیے ہیں، جو امام حسین نے ہمیں اس میں گائیڈنس دی ہے، وہ ہم سیکھ پائیں اور ہم اہل بیت کی تعلیمات کے خریدار ہوتے جائیں۔ ہر سال ہم کربلا کو بنائیں، اس سے ہمیں امام حسین کی قریب ہو، امام حسین کی جو تعلیمات دی اس میں ہم غور کریں، اس کی ہم باتیں کریں، اس طرح ہم ان کے قریب ہوں اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہاں تک ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے بات کی تھی ظاہر ہے یہی جو آخری جو گروہ ہے، جو تیسرا گروہ ہوا، وہی جو ہے کربلا سے فائدے اٹھا پاتے ہیں۔ تو اب یہاں تک ہماری بات رہی تھی۔ اب ہم یہاں سے اپنی بات لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ہم لوگ انشاءاللہ سارے اس گروہ میں سے ہوں گے جو یہاں پہ اس لیے آئے کہ امام حسین سے سیکھیں، ٹھیک ہے۔ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے کربلا کی اہمیت کہیں قائل نہیں ہے، یا خالی سوچتا ہے کہ کربلا میں خالی مجھے مجلس نوحے وغیرہ کرنا ہے، زیادہ اس کے بعد غور فکر نہیں کرنا ہے، ایسا بھی الحمدللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو جب ہم کربلا میں سے سب سیکھنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب سیکھنے میں اکثر ایک مسئلہ ہی پیش آتا ہے۔ جب ہم کربلا کے بارے میں سنتے ہیں، اس کے بارے میں اس کا تذکرہ سنتے ہیں، اس کے واقعات سنتے ہیں، اس کی روایات سنتے ہیں، تو میں اکثر ہوتا ہے کہ یار وہ تو اتنا بڑا مرحلہ تھا، اتنا عظیم سچویشن تھی وہ، اس سے ہم کس طرح ریلیٹ کریں؟ ہماری اپنی زندگی تو اتنی سادی سمپل سی ہیں۔ امام حسین جو کربلا ہے، کربلا کا واقعہ ہے، اس میں تو بہت بڑی امام حسین کی ایکسٹریم اور گرینڈ سچویشن تھی، اس جیسی تو ہماری زندگی ہے ہی نہیں۔ اب اس کو ہم غور بھی کریں تو ہم اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صحیح ہم کربلا سے سیکھیں گے، مگر کیونکہ وہ امام حسین نے جس سچویشن میں کربلا کی اسی سچویشن میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے مثلاً اگر امام زمانہ کا ظہور ہو اور پھر وہ باطل کے خلاف جنگ کریں، تبھی ہم جو ہے کربلا سے کچھ پیغامات اٹھا پائیں گے۔ یا اگر ہم مثلاً فلسطین، سیریا، عراق وغیرہ میں ہوں، وہاں پہ جنگ وغیرہ ہو رہی ہو، وہاں پہ ہم کو کربلا کام آئیں گے ہمارے۔ ابھی ہم مزے سے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، صبح اٹھ کے اسکول جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، سو جاتے ہیں، اس میں کیا کربلا کی کوئی خاص جگہ ہے؟ اکثر یہ سوال پیش آتے ہیں ہمارے ذہن میں۔ ہم آج تو ہے سیکھنے کے لیے، یہاں تک سب ساتھ میں میرے کسی کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، صحیح ہے۔ تو ہم یہاں پہ آ کے کیوں پھنس جاتے ہیں؟ یہاں سے اب جو ہے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ اب ہم اپنی ہماری صحیح ہے، ہماری زندگی ہے بہت سادی ہے، بہت سمپل سی ہے، کربلا جیسی نہیں ہے، تو ہم اپنی سادی سمپل سی زندگی میں کس طرح کربلا سے سیکھیں گے؟ تو ایک مثال سے ہم اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا آپ اگر کسی کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں،
اکثر یہاں پہ جوان ہیں تو مثلاً کسی کھلاڑی کو کسی کرکٹر یا فٹ بالر کو پسند کرتے ہیں, اس کو آپ اپنا رول ماڈل بناتے ہیں, اس جیسا آپ کھیلنا چاہتے ہیں, اس کا کھیل اپنا کھیل اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں, تو آپ جو ہے کیا یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ جو کھیلتا ہے اس کے جو میچز ہیں وہ تو انٹرنیشنل لیول کے میچز ہیں, وہ تو ورلڈ کلاس پلیئرس کے ساتھ کھیلتا ہے, $1 بلین اسٹیڈیم میں جو ہے وہ کھیلتا ہے, میں جو ہے میں تو اتنا چھوٹا سا گلی میں کھیل رہا ہوں, ایک سادہ سا میں جو چپلوں کا گول پوسٹ بنایا ہوا ہے, اس میں کہاں میں اس سے کے ساتھ ریلیٹ کر پاؤں گا. ایسا سوچتے ہیں آپ کی سچویشن تو بہت سمپل ہے, آپ تو گلی میں کھیل رہے ہیں, وہ جو ہے مثلاً کوئی فٹ بالر ہے وہ فیفا ورلڈ کپ کھیل رہا ہے, وہ قطر کے بڑے بڑے مہنگے اسٹیڈیم میں کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی سچویشن, اور پھر وہ ایک اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اپنی نیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. آپ تو جو ہے اپنے فری ٹائم میں کھیل رہے ہیں, اس کے اندر بھی امی ابو ڈانٹ رہے ہیں کہ آؤ جاؤ کتنا کھیلو گے, اس میں آپ کی سچویشن کا اس کی سچویشن کا, آپ کے میچز کی نہ وہ امپورٹینس ہے نہ وہ جو ہے سیٹنگ ہے ویسی اتنی گرینڈ لیول کی ہے. تو مگر آپ اس وقت نہیں سوچتے کیونکہ آپ کا وہ رول ماڈل ہے, تو گرچہ آپ کی سچویشن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, بہت سادی, بہت سمپل, بہت حقیق سی ہے, پھر بھی آپ غور کرتے ہیں کہ وہ کس طرح گیم کھیلتا ہے, اس کے گیم میں انٹینشن کیا ہوتی ہے, فوکس کس چیز پہ ہوتا ہے, اسٹائل کیسا ہوتا ہے, اور اپنی چھوٹی سی کھیل میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. آپ اپنے چھوٹے سے بھی جب گیم کھیل رہے ہیں اسی طرح آپ کوشش کریں گے ڈربل کریں, اسی طرح آپ کوشش کریں گے کہ بھائی اس کے جو فن ہے اس کو میں اپنا لوں, سیکھنے کی کوشش کریں گے. حتیٰ وہ اس طرح مثلاً کسی خوشی میں سیلیبریٹ کرتا ہے گول کر کے, جس طرح سیلیبریٹ کرتا ہے وہ بھی آپ اسٹائل اپنانے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی ہے نا, وہاں پہ آپ یہ تو نہیں سوچتے کہ بھائی وہ میں جب اگر مجھے کبھی موقع ملے کہ میں کبھی انٹرنیشنل میچ کھیلوں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتے ہوئے اسٹیڈیم پہ کھیلوں, تبھی میں جو ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کروں گا, اس سے سیکھنے کی کوشش کروں گا. ابھی مجھے اس سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا تو نہیں سوچتے نا. یہی بات امام حسین کے ساتھ ہے کہ صحیح ہے, ہم مانتے ہیں کہ ہماری آج کل کی زندگی ہے امام حسین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. امام حسین کی جو سچویشن تھی بہت عظیم تھی, بہت بڑے درجے کی سچویشن تھی. ہم جو ہے بہت سادی سی زندگیاں گزار رہے ہیں, کچھ نہ ایسی کوئی مشکلات ہے, نہ حق اور باطل ایسے ٹکرا رہا ہے, نہ باطل جمع ہوا ہے, اور خود ہمارے زمانے کے امام بھی غیبت میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, تو ہمارے ویسی والی سچویشن نہیں ہے. مگر کیونکہ ہم نے امام حسین کو رول ماڈل مانا ہے اپنا, اور کیونکہ ہم آئے ہیں کہ ہم امام حسین سے سیکھیں گے, تو امام حسین نے جو پیغامات دیے ہیں اس کو کوشش کریں گے ٹرانسلیٹ کر کے اپنی چھوٹی سی زندگی میں لے آئیں. ہم مثلاً امام حسین نے جو سب سے بنیادی اپنا پیغام دیا کربلا میں, کہ کربلا میں اتنی ساری جو ہے سختیاں کیوں اٹھا رہے تھے, اتنی ساری قربانیاں کیوں دے رہے تھے, وہ اس لیے دیا کہ میں اس لیے سب کچھ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ اس پہ راضی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, شروع سے جب سے نکلے, مدینہ سے جب سے نکلے, ان کے بھائی محمد رضویہ نے پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں, تو امام حسین نے کہا کہ جو ہے اللہ شاہ کا قتیلا, مجھے رسول اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تمہیں چاہتا ہے کہ قتل دیکھے, شہید ہوا ہوا دیکھے, اور وقت شاہ اپنا سوایا, اور میرے بیوی بچوں کو چاہتا ہے کہ پہلے دیکھے, اس لیے میں جا رہا ہوں. امام حسین نے کیوں نکلے, کیونکہ وہ چاہ رہے تھے اللہ کو خوش کریں, اللہ جو چاہ رہے ہیں اس کو پورا کریں, اللہ کی جو ان سے ڈیمانڈ ہے, اللہ نے جو ان سے ڈیمانڈ کیا ہے اس کو پورا کر دیں. اسی طرح آگے جا کے ایک اور مقام پہ کربلا سے تھوڑے پہلے لوگوں نے آگے بتایا کہ کوفے میں تو بہت خطرناک حالات ہو گئے ہیں, مسلم نفر شہید ہو گئے ہیں, آپ اب نہ جائیں, آپ بھاگ جائیں, آپ مثلاً یمن کی طرف بھاگ جائیں, اب آپ کربلا نہیں جائیں. تو امام حسین نے اس وقت کہا کہ جو ہے رضا اللہ کی جو بھی رضا ہے ہم اہل بیت کی وہی رضا ہے. نصبر علی بلائی, وہ اس کی طرف سے جو بھی سختی آئے گی ہم اس پہ صبر کریں گے, یوفینا اجور صابرین, تاکہ اللہ ہمیں صبر کرنے والوں کا اجر دے. یہاں تک کہ خود کربلا واقع ہوئے, اور کربلا میں بھی جب مسائل امام حسین پہ آئے, مثلاً حضرت علی اصغر کا آپ سنتے ہیں کہ جب حضرت علی اصغر کی شہادت ہو گئی تو امام حسین جب خیمے کی طرف واپس آ رہے تھے تو بار بار پیچھے کے کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ کی راضی میں راضی ہوں, تسلیماً بھی امر ہے, اور اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کے اوپر میں تسلیم کرتا ہوں. تو امام حسین نے پوری کربلا میں سمجھایا کہ میں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں, جتنی بھی میں قربانیاں دے رہا ہوں, جتنی بھی میں لاشیں اٹھا رہا ہوں, میں جو یہ ان سے جنگ کر رہا ہوں, شہید ہو رہا ہوں, بھوکا رہ رہا ہوں, پیاسا رہ رہا ہوں, سب کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ اللہ اس پہ خوش ہو رہا ہے. تو امام حسین نے ہمیں کیا میسج دیا کہ پوری کوشش کس کو خوش کرنے کی ہے, اللہ کو. اب کیا یہ چیز ہم اپنی زندگی میں صحیح ہے, ہماری زندگی میں اللہ خوش کرنے کی اتنی ساری چیزیں نہیں کرنی ہمیں,
مگر ہم یہ جو امام حسین کا ایم تھا، جو امام حسین نے جس چیز پہ فوکس تھا امام حسین کا، وہ کیا ہم اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے؟ کیا ہماری زندگی میں کیا اللہ ہم پہ آٹومیٹکلی راضی ہے؟ ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ. اللہ خالی امام حسین کو ضرورت تھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی محنت کرنے کی. ہم ویسے ہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کو جس طرح کی زندگی کر رہے ہیں ان سے راضی ہیں، ایسا ہی کیا بولے؟ جواب دے، مسئلہ نہیں ہے، اچھا ہے، بات چیت کرنے بات کرتے ہیں. جواب دے، کیا اللہ ہم سے ویسے راضی ہے؟ ہاں، تو ہمیں کوشش کچھ کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کی. تو اب اگر ہم امام حسین سے میسج لے رہے ہوں گے تو ہم امام حسین سے میسج لیں گے نہیں لیں گے اللہ کو راضی کرنے کا؟ لیں گے نا. اب ظاہر ہے امام حسین کو راضی کرنے کے لیے ان کی سچویشن الگ تھی. جیسے آپ کا انٹرنیشنل فٹ بالر کا گیم اور اسٹیڈیم الگ ہے، آپ کا اسٹیڈیم اور آپ کا گیم چھوٹا سا ہے بہت، مگر پھر بھی آپ اس کا اسٹائل کاپی کر رہے ہیں. آپ اس کے جو ہے اس کے اپنے گیم میں جو فوکس ہوتا ہے، ایم ہوتی ہے، موٹیویشن ہوتی ہے، وہ کاپی کر رہے ہیں. تو اسی طرح امام حسین کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ امام حسین کے جو ہے سچویشن بہت زیادہ بڑی اور عجیب تھی، آپ کی چھوٹی سی ہے، مگر آپ پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جو امام حسین کی موٹیویشن تھی وہ کاپی کر لیں. تو یہاں تک سب میرے ساتھ ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو ایک دم ہم ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے بات یہ کی کربلا جو امام حسین نے کی. سب سے پہلے کربلا امام حسین نے کی امت کی اصلاح کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں آج کے زمانے میں جو لوگوں کے رویے ہیں، ایک نے کہا کہ اس کی اہمیت ہی نہیں ہے، ایک نے کہا اس کو خالی رسم کے طور پہ کرائیں گے، ایک نے کہا نہیں ہم اسے سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب جنہوں نے کہا کہ ہم اسے سیکھیں گے اس میں سے کچھ پھنس گئے یہ کہہ کہ یار وہ بہت زیادہ بہت بڑا مارکا تھا، ہماری زندگی ویسی نہیں ہے. باقی جو جن کی نیت سچی تھی، جنہوں نے واقعی امام حسین کو رول ماڈل مانا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے، کربلا بہت عظیم واقعہ تھا، ہماری زندگیاں بہت سادی سی ہیں، مگر ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر سے امام حسین کی جو تعلیمات رہی ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنا پائیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جب ہم آ گئے اور ہم اس بات پہ آ گئے کہ بھائی ہم اپنی زندگیوں کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے امام حسین سے موٹیویشن لی ہے. تو ابھی مجمع آڈینس کے حساب سے سب میرے خیال سے سب یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں نا، اسکول جاتے ہوں گے، کالج جاتے ہوں گے، یونیورسٹی جاتے ہوں گے، زیادہ تر یہاں پہ لوگ اسٹوڈنٹ لائف اپنی گزار رہے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کو ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم اس میں ہم اللہ کو کس طرح راضی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دین کی تعلیمات طالب علم کے لیے کیا کیا ہے، اور پھر علم کے بارے میں دین کیا کیا کہتا ہے، اور کس طریقے سے علم حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو، اور کس طریقے سے علم نارملی لوگ حاصل کرتے ہیں جس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں مگر اللہ اس سے بالکل بھی راضی نہیں ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ ہم اکثر بات نہیں کرتے ہیں. جب بھی علم کی بات ہوتی ہے تو ایک 4-5 جنرل حدیثیں سنائی جاتی ہیں کہ علم کی یہ فضیلت ہے، علم کو اس طرح حاصل کرو، علم گم شدہ میراث ہے. یہ نہیں سمجھ، ہم اس پہ غور نہیں کرنے کی کوشش کرتے کہ علم کے علم بار بار علم کہہ رہے ہیں، اس علم سے تو مراد کیا تھا، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں، یا بس پھر وہ فری چھوڑ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے پھر جا کے علم جس بھی طریقے سے حاصل کرنا ہے کرو. ہم خالی ایک مبہم سی ویب ٹرم علم یوز کریں گے، اس کی خالی فضائل بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے ہمارا ٹاپک اب یہی ہے، ہم اہل بیت کی نگاہ میں علم کیا ہے اور طالب علم کون ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک دفعہ اور سوال بھیجیں پھر ہم اپنی بات شروع. تو میں نے کہا کہ ہم جو ہے ویسے ایک نارمل ٹریڈیشنل مجلس نہیں پڑھ رہے کہ میں آگے خالی جو ہے مثلاً اہل بیت کی فضائل پڑھ دوں، آپ خاموشی سنیں، پھر مسائل پڑھوں چلا جاؤں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اہل بیت کی بات سمجھ پائیں، تو اس میں ہم آپس میں بات چیت کر کے باتیں کر رہے ہیں. تو میں آپ سے سوال جواب کروں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ آرام سے جواب دیجیے گا. آپ بتائیں، آپ اسکول جاتے ہیں؟ جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں؟ اچھا، اسکول کیوں جاتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اگر کوئی اسکول اس لیے خالی جاتے ہیں کہ امی ابو بھیج رہے ہیں تو بتا دیں، مسئلہ نہیں ہے. اچھا، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. آپ اسکول جاتے ہیں؟ صحیح ہے. اچھا، آپ بھی اسکول جاتے ہیں، آپ بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ پڑھنے اور سیکھنے میں کیا فرق ہے؟ ہاں، علم حاصل کرنے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے جواب نہیں دیا کہ آپ اسکول کیوں جا رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے چاہتے ہیں. اب علم کیا چیز ہے؟ آپ علم کے نام پہ تو آپ بہت سارے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، آپ میتھس پڑھ رہے ہیں، آپ انگلش پڑھ رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا کسی چیز کا علم نالج. ٹھیک ہے.
ہم نے حدیث پڑھی ہے امام جعفر صادق کی جو شروع میں پڑھی، اس میں امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، جو سیکھنے جاتے ہیں، جو مثلا اسکول جاتے ہیں، وہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 طرح کے لوگ. امام اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں، اس کے گروپس بنا رہے ہیں. میں بھی جو ہے اب وہ جو امام نے گروپس بنائے اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آسان کر کے. لیکن جب آپ اسکول جاتے ہیں نا تو 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک طرح کے آپ جو ہے چاہے اسکول جائیں، چاہے کالج جائیں، چاہے یونیورسٹی جائیں، آپ جب پڑھائی کرنے جائیں گے 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک طرح کا وہ ہوگا جس کا کوئی ہدف نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے امی ابو نے اس کو بھیجا تو وہ خاموشی سے جا رہا ہے. کیونکہ سب اسکول جاتے ہیں تو وہ بھی اسکول جا رہا ہے. جس ماحول میں وہ رہتا ہے، جس علاقے میں وہ رہتا ہے، وہاں پہ کلچر یہ ہے کہ سب اسکول جاتے ہیں. اگر اسکول نہیں جائیں گے تو بےزتی کی بات ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ یار تم اسکول نہیں جاتے، تم جائے گے. اس لیے وہ جا رہے ہیں، اس کا اپنا کوئی اس کے اندر مقصد، اس نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ میں کیا حاصل کرنے جا رہا ہوں، کیوں اسکول جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہوئے جن کا کوئی جو ہے، ہم اگر اس کو کیٹیگرائز کریں گے تو ہم کہیں گے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے علم حاصل کرنے سے. کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے، خالی یہ ایسی ایک زمانے ایک ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے اسکول جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر دوسرے اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں نہیں جن کا اسکول جانے سے کچھ نہ کچھ ایم ہے، کچھ مقصد ہے، کچھ ان کی ایک وہ ہے، ٹارگیٹ ہے، وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے وہ اسکول جا رہے ہیں. اچھا، پیرنٹس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ پیرنٹس خود اسکول نہیں جا رہے ہیں ایج میں، مگر وہ جو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں نا، ان کی بھی یہی 3 نظریے ہیں. ایک اس طرح کے پیرنٹس ہیں جو خالی اس لیے بھیج رہے ہیں کیونکہ سارے پیرنٹس اسکول بھیجتے ہیں تو ہم بھی لہٰذا اسکول بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان بچوں کی طرح ہے جو اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ سب اسکول جا رہے ہیں. اسی طرح کچھ پیرنٹس ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ارد جتنے بھی باقی پیرنٹس ہیں وہ سب اسکول بھیجتے ہیں تو ہم بھی اسکول بھیجتے ہیں. یہ ایک پہلا ہوتا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں باقی دو گروپس کو ڈسکس کریں، اس پہلے والے کو ڈسکس کریں. یہ پہلے والے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، جو خالی اس اسکول جاتے ہیں کیونکہ سب جا رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی ایم نہیں ہوتا. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے کچھ سوچا ہو کہ میں اسکول جا رہا ہوں، میں یہ علم حاصل کر رہا ہوں کیونکہ مجھے مثلاً فلاں پوزیشن تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، تبھی آپ کوشش کرتے ہیں، آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں، آپ اپنی جان مارتے ہیں، اور پھر کیونکہ آپ کو مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. اگر آگے کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے جو آگے جب آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر آپ کا بلینک ہے اس معاملے میں، آپ کو بس اسکول کیونکہ سب جا رہے تھے آپ گئے، تو آپ کبھی اس میں محنت کا کام کر پائیں گے نہیں. آپ کو تو ہونا ہوگا یار ایک بوجھ آیا ہے میرے پاس فالتو میں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اور یہ چیز بچوں میں بھی ہوتی ہے اور بات تک بھی یہی رہتی ہے. اسکول یا کالج جاتے ہیں، کالج میں بھی آپ اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ سب کالج آئے. پھر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں، یونیورسٹی میں بھی آپ اس لیے آ جاتے ہیں سب یونیورسٹی گئے تھے. تو اگر آپ کا یہ ہدف ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے جتنی بھی محنت کی نا، اپنے اتنا ٹائم لگایا، اپنی بچپن اور اپنی جوانی کا سب سے قیمتی وقت اور سب سے زیادہ جو آپ کا پوٹینشیل تھا وہ آپ نے اس چیز میں لگایا. اس کا حالانکہ آپ نے اس کے لیے اتنا انویسٹ کیا، اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسکول جانے کا، یونیورسٹی جانے کا، کالج جانے کا، کچھ بھی اینڈ اینڈ فائدہ نہیں ہوگا. کن لوگوں کا؟ جن لوگوں کا شروع میں کوئی ایم نہیں تھا. ٹھیک ہے، جو لوگ ایسے ہی آ گئے تھے نا، وہ اینڈ میں اپنی ساری تعلیم ضائع کریں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آئے گا جو میں نے حاصل کیا، جو پڑھا ہے، جو میں نے ایگزام دیے ہیں، ان کا کیا کام تھا، ان کا کیا فائدہ تھا میری زندگی میں نے کیا کیوں ہے، پڑھا کیوں ہے. اور اکثر خالی ایگزام دیں گے، نمبر لینے کے لیے، اس کے بعد جو انہوں نے یاد کیا سب بھلا دیں گے. اکثر یہ ہوتا ہے. بعد میں پریکٹیکل زندگی میں کوئی ان کا کام نہیں آئے گا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو اس کے ذریعے سے بعد میں حتیٰ جو ہے اپنی یونیورسٹی وغیرہ کے بعد جس فیلڈ میں پڑھا تھا اس فیلڈ کی جاب کو بھی صحیح سے جو ہے نہیں ڈھونڈ پائیں گے کیونکہ انہوں نے اس میں دل لگا کے پڑھا ہی نہیں تھا، اس میں وہ اپنی جو ہے صلاحیتیں ڈیولپ کر ہی نہیں پائے. یہ ایک ہم نے گروپ کی بات کی، اس کو ہم نے سمرائز کیا کہ ایک طرح کا گروپ کون ہوتا ہے علم حاصل کرتا ہے جن کا کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ گروپ ہے جس کو امام جعفر صادق نے کہا صرف یطلبون الجہل والمرا. یہ طالب علموں کا وہ گروپ ہے جو علم حاصل کر رہا ہے جہالت کے لیے. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے نا، علم حاصل کر رہا ہے جہالت کے لیے. یہ جہالت وہی جہالت ہے، امام کا اس سے مراد یہی ہے کہ ان کا کوئی ایم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے علم کیوں حاصل کر رہے ہیں. یہ بالکل اس ٹوکری کی طرح ہے جس کے نیچے سوراخ ہے، بس بھرے جا رہے ہیں، نیچے سے بھرے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کو رکھ کے کروں کیا. ٹھیک ہے، تو جہلی یا پھر بد میرا، یا پھر وہ خالی دکھاوے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے کیونکہ کلچر ہے، معاشرہ ہے، ٹرینڈ ہے تو اس لیے وہ اسکول جا رہا ہے باقی لوگوں کو دکھانے کے لیے. اس کا اپنا اس سے کوئی ایم نہیں ہے.
تو یہ تو ایک صنف ہو گئی. صنف عربی میں کہتے ہیں گروپ کو, کیٹیگری کو. پھر امام آتے ہیں دوسرے کیٹیگری کو. اب یہ لوگ تو بہت زیادہ کوئی ہدف ہوتا ہے. اس کے بعد وہ لوگ ہیں جن کا نہیں علم حاصل کرنے سے کوئی ہدف ہے, کوئی ایم ہے, کچھ انہوں نے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں. اب ان کی بھی اب دو طرح کی ٹائپ ہے, دو طرح کی کیٹیگریز ہیں. پہلی وہ ہے جن کا اس سے جو ہے کوئی دنیاوی ٹارگیٹ ہے, جن کا مثلا علم حاصل کرنے سے کہ مجھے فلاں پوزیشن پہ پہنچنا ہے, فلاں جاب ملنی ہے, فلاں مطلب پوزیشن آف پاور, یا فلاں مجھے اپنی بزنس اس طریقے قائم کرنی ہے, اس لیے میں سارا علم حاصل کر رہا ہوں. ان کا ٹارگیٹ, ان کا ایم ہے, ہدف ہے, کوئی موٹیویشن ہے. ان کی موٹیویشن کیا ہے کہ دنیا میں کہیں ان کو پہنچنا ہے. مثلا کوئی جو ہے بزنس پڑھ رہا ہے تاکہ ایم بی اے کر رہا ہے تاکہ جو ہے کسی بڑی کمپنی میں اس کو جاب لگ جائے. کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے, میں جیسے کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہوں تو میں کمپیوٹر سائنس اس لیے پڑھوں کہ بعد میں جیسے گوگل کا میں سی او بن جاؤں. اب میں نے اپنا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے میرا ٹارگیٹ نہیں ہے. اور کیونکہ میرا ٹارگیٹ ہے تو میری موٹیویشن بھی ہوگی, میں اس میں بہت محنت کروں گا جو میں نے اپنا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے اس وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو اب کچھ نہ کچھ جو میں حاصل کر رہا ہوں گا وہ میری زندگی میں یوٹیلائز ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اب میں جب کمپیوٹر سائنس پڑھوں گا تو میں جو ہے اس نیت سے پڑھوں گا یار مجھے کسی بڑی کمپنی میں, مجھے گوگل میں, امیزون میں, کسی بڑی کمپنی میں جو ہے بڑا سافٹ ویئر انجینئر لگنا ہے. اس لیے میں یونیورسٹی جاؤں گا اور میں خوب محنت کروں گا. اب میں پہلے گروپ سے ڈفرینٹ ہو گیا. پہلے گروپ میں محنت اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ محنت کیوں کرے, تو وہ اینڈ میں دنیا میں بھی کہیں نہیں پہنچ پاتا ہے علم کے ذریعے سے, کیونکہ وہ انڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. اور جو ہے آخرت میں ویسے اس کا پلڑا خالی ہوتا ہے, اس کو ہم آئیں گے. یہ والا جو گروپ ہے یہ اکثر دنیا میں پہنچ جاتے ہیں, اور یہ ہم میں سے اکثر زیادہ تر لوگ جو ہے اسی لیے حاصل کر لیتے ہیں. شروع میں جو ہے ہم بچپن میں اگر اسکول لائف میں پہلے گروپ میں بھی ہوتے ہیں, یعنی انڈیسائیڈڈ اور ٹارگیٹ لیس اور ہدف کے بغیر ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ ہم اپنا ہدف بنا لیتے ہیں. اور ہم ہدف کوئی یہی اسی طرح کوئی دنیاوی ہدف بناتے ہیں, کوئی دنیاوی پوزیشن ایم کرتے ہیں, آگے جاب کے لیے ایم کرتے ہیں, آگے اچھی پیسوں والی زندگی کے لیے ایم کرتے ہیں. یہ سارے ہم ایمس بناتے ہیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں, اتنی محنت کیوں کریں, یونیورسٹی میں کیوں جا رہے ہیں, تاکہ ہمیں اچھی جاب ملے, تاکہ اس سے ہم اچھا خوب سارے پیسے کمائیں, اس کے بعد ہم اچھی گاڑی خریدیں, اچھی مزے کی زندگی کریں. یہ ہم آہستہ آہستہ اپنا ایم بنا لیتے ہیں. تو یہ وہ گروپ ہے جس کو امام جعفر صادق نے دوسرا گروپ تھا, اور اس کو کہا صرف استقال والفاقی. ایک وہ گروپ ہے جو علم حاصل کر رہا ہوتا ہے, کیوں, استقال کے لیے. عربی میں طول کہتے ہیں بڑی چیز کو, لمبی چیز کو. اردو میں بھی ہوتی ہے طولانی بات نہیں کرو, یعنی بہت بڑی بات نہیں کرو. تو استقال کا مطلب اپنے آپ کو طولانی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. اچھا, یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے, یہ حدیث ہے اصول کافی کی کتاب فضل العلم ہے. اصول کافی کی کتاب ہے جس کے اندر ہے علم کے فضائل. اس میں بہت سارے باب ہیں, اس میں امام کی ائمہ کی اہل بیت کی جو علم کے متعلق حدیث ہے نا وہ کلاسیفائی کی گئی. تو اس کا 16واں باب ہے, 16 باب ہے, باب النوازل, اس کی 5ویں حدیث. اسی جو کتاب ہے نا علم کے فضائل اصول کافی کی, اس کا ایک اور باب ہے 14 باب, جس کا نام ہی ہے المستقل بعلمہ والمباہی بھی, علم کے ذریعے سے کھانا کھانے والا, یعنی علم کو خالی کمانے کے لیے یوز کرنے والا, والمباہی بھی, اور علم کے ذریعے سے فخر کرنے والا, بڑائی چڑھائی کرنے والا. اس کے اندر دوسری اور تیسری جو حدیث ہے نا سیم حدیث ہے. اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ من اراد الحدیث منفعت الدنیا, حدیث بھی کہتے ہیں کوئی بات کو, سیکھنے کی بات کو, علم کو, جس نے علم سے دنیا کی کوئی منفعت, دنیا کا کوئی فائدہ کا ارادہ کیا, جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس سے کوئی دنیا کا اسے فائدہ ہو, اس کا کیا ہوگا, لم یکن لہو فی الآخرۃ نصیب, اس کا آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہوگا, کوئی ثواب نہیں ہوگا, کوئی اس کا جو ہے اس پہ اللہ جو ہے جنت جہنم کے اندر جب جا رہا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں وہ بالکل وہ زیرو ہوگا. جتنی بھی اس نے ایفرٹ کیا ہے حاصل کرنے میں, آخرت میں لم یکن لہو نصیب, اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اور یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, امام نے 2 دفعہ یہ حدیث کہی ہے. اس بات میں یہ حدیث آگے بھی ہے جس کو ہم بعد میں کرتے ہیں. بات یہ آئی کہ یہ جو ہم نے علم حاصل کیا جس سے ہم دنیا میں کہیں پہنچ پائے, مگر آخرت میں ہم دیکھ رہے سے کوئی فائدہ نہیں. تو کیا ہے, ہم نے کوئی یہ وائز ڈیسیژن نہیں اس طریقے سے, بھائی ہم دنیا میں تو آپ کہیں پہنچ گئے نا, میں کہیں جاب لگ گئی میری, مگر آخرت میں آپ زیرو پہ, تو اس کے ان دی اینڈ آپ دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کی دنیا تو مین نہیں تھی نا, آپ کو اینڈ میں تو آخرت جانا تھا. یہ دنیا تو وہ دنیا جس کے بارے میں آپ اس دن کھڑے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ
یا عمر و باز یا میں نے خالی ایک دن اور یا آدھا دن زندگی کی. تو آپ نے اتنی اپنی جوانی کا پوٹینشیل ضائع کیا خالی ایک دن کے اندر کہیں پہنچنے کے لیے. یا پھر مندانہ کوئی ڈیسیجن لگ رہی ہے. آپ نے اتنی اپنی محنت, آپ نے بچپن سے آپ 3 سال سے زیادہ مونٹیسری جانا شروع کرتے ہیں. 3 سال سے جو آپ گئے, اس کے بعد آپ 10-15 سال بعد آپ کو او لیولز ہوا, پھر اے لیولز ہوا, اس کے بعد پھر آپ کالج گئے, پھر آپ نے جو ہے بیچلرس کیا, پھر بہت سارے لوگوں نے ماسٹرس کیا. اتنی آپ نے محنت کی, دنیا میں آپ کہیں پہنچ گئے, مگر جب آپ اپنی اصلی رہنے کی جگہ پہنچے, اپنی اصلی ٹھکانے کی جگہ پہنچے, تو اتنی ساری محنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. امام کہتے ہیں اللہ اسے کچھ بھی نہیں ثواب دینے والا. تو آپ کو لگ رہا ہے کوئی یہ والا جو ہدف آپ نے سیٹ کیا تھا منفعت دنیا, جس کو امام نے کہا, یا دوسری حدیث میں استدلال کا دنیا میں کہیں پہنچنے کا, یہ ہدف آپ کو عقل مندانہ ہدف لگ رہا ہے اہل بیت کی تعلیم. اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہی دنیا بس ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, آخرت نہیں ہے, تو پھر تو ہاں صحیح ہے, آپ یہ دنیا آپ کی ساری چیز تھی, اس کے بعد کہیں پہنچ گئے. مگر کیونکہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اور اہل بیت نے اللہ کو راضی کرنے کا, اور اللہ کے یہاں ثواب, امام حسین نے کیا موٹیویشن دی تھی, اللہ کو راضی کرنے کی. ٹھیک ہے, وہ تو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, اللہ تو راضی نہیں ہو رہا. اللہ امام کہہ رہے ہیں اللہ اس کا آخرت کو کچھ بھی ثواب نہیں دینے والا ہے. تو اب اگر ہم امام حسین کے ماننے والے تھے, تو ہمارا تو پھر بیکار ہو گیا یہ ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, یہاں تک اپنی بات سمجھانے کے لیے ایک میں چھوٹا سا لطیفہ تو سنا دیتا ہوں. ایک بندہ تھا, اچھا میرے پاس ٹائم کتنا ہے, میرے پاس کتنا ٹائم مجھے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو میں انشاءاللہ کل ہی بات کر لیتا ہوں. انشاءاللہ جو ہے یہی بات اپنا ٹاپک لے کے آگے بڑھیں گے. آج میں جو چھوٹا سا یہی اپنی باتیں سمجھانے کے لیے ہے کہ علم کس طرح حاصل کرتے ہیں, اس چھوٹا سا لطیفہ سے بات کر لیتے ہیں. بالکل اس سے ریلیٹڈ امام کی حدیث ہے, بس ایک اچھی طریقے سے بیان ہو جائے. ایک لڑکا تھا, جوان لڑکا تھا, وہ سمندر کے کنارے لیٹا ہوا تھا, اور مزے سے جو ہے وہ سگریٹ کی کش لگا رہا تھا. مزے سے بیٹا جو ہے سگریٹ پھونک رہا تھا, ناک سے کبھی ناک سے دھواں نکال رہا تھا, کبھی منہ سے دھواں نکال رہا تھا. ایک بڑے میاں گئے, بزرگ میاں, انہوں نے دیکھا اس بندے کو, لڑکے کو, ان کو بڑا افسوس ہوا. کہا کہ یار یہ جوان جو ہے کس طرح اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے, لیٹا ہوا ہے سمندر کے کنارے, اس کو اسکول جانا چاہیے, پڑھنا لکھنا چاہیے. اس کے بعد گئے, کہا کہ یار تم کیا کریں. اس نے کہا کہ آپ بتائیں میں کیا کروں. اس نے کہا کہ تم جو ہے اسکول جاؤ. اس نے کہا صحیح ہے, چل میں اسکول چلا گیا. اسکول جا کے کیا کروں گا میں. کہا کہ تم میٹرک کرو گے, او لیول کرو گے. اس نے کتنا ٹائم ہوتا ہے. کہا 10 سال میں تو ہوتا ہے بس. ویسا یہ 10 سال میں لگا دیے, میں نے او لیولس کر دیا, پھر کیا کروں گا میں. کہا پھر اے لیولس کر لینا, تم انٹر کر لینا. کہا کہ صحیح ہے, 2 سال میں نے اس کے بھی لگا دیے, 12 سال ہو گئے, پھر کیا کروں گا میں. کہا کہ پھر جو ہے تم بیچلرس بھی کر لینا. کہا صحیح ہے, میں نے 4 سال اس کی لگا دیے, 16 سال ہو گئے ہیں, پھر میں کیا کروں گا. کہا کہ پھر تم ماسٹرس کر لینا. کہا کہ 4 سال مزید لگا دیے میں, چلے آپ کی بات ہوگی, 20 سال میں نے لگا دیے ہیں, اب کیا کروں گا میں, اس کا کیا فائدہ ہوگا. کہا پھر تم جو ہے اچھی جاب ملے گی. کہا کہ صحیح ہے, چلے میں جاب پہ بھی چلا گیا, پھر کیا ہوگا. کہا پھر تمہاری اچھی جگہ شادی ہو پائے گی, اگر تم اچھا کماؤ گے تو اچھی جگہ شادی ہوگی تمہاری. کہا صحیح ہے, یہ بھی ہو گیا, پھر کیا ہوگا. کہا پھر تمہارے بچے ہوں گے. کہا پھر کیا ہوگا. کہا پھر تم ان کو پڑھاؤ گے لکھاؤ گے. کہا پھر کیا ہوگا. کہا پھر وہ کمائیں گے, کھلائیں گے, تم مزے سے رہو گے, انجوائے کرو گے اپنی لائف کو. لڑکے نے کہا میں ابھی کیا کر رہا ہوں. آپ جو پروسیس بتا رہے ہیں اتنا لمبا, پتہ نہیں 20-30 سال بعد پھر میں جا کے جاب کروں, شادی کروں, بچے کروں, پھر لائف میں انجوائے کروں. میں ابھی کیا کر رہا ہوں, ابھی بھی تو میں لائف انجوائے کر رہا ہوں اپنی. آپ کو اگر لائف انجوائے کرنی ہے تو آپ بھی آ جائیں میرے سائڈ میں لیٹ جائیں. اب بات یہ تھی, یہ جو جوک تھا, اب بڑے میاں نصیحت کرنے گئے, وہ لڑکا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر فالٹ ڈیولپ کر رہا ہے, مگر جو بڑے میاں نے نصیحت کی, اس کی بزرگ نے نصیحت کی اور اس کو ایک دنیاوی فائدہ دکھانے کی کوشش کی علم حاصل کرنے کے ذریعے, وہ اس لڑکے نے بعد میں سمجھا دی کہ بہت اسٹوپڈ سا آپ مجھے ٹارگیٹ دے رہے ہیں. اگر دنیا ہی انجوائے کرنی ہے تو میں بیوقوف ہوں کہ میں اتنی 20 سال اتنا لگاؤں, میں پتہ نہیں, اور وہ بھی اس میں پتہ نہیں کتنوں کا او لیول کلیئر ہوتا ہے, کتنوں کا اے لیول کلیئر ہوتا ہے, کتنوں کی جاب لگتی ہے, کتنوں کی شادی ہو پاتی ہے. اس نے کہا کہ یہ جو آپ پروسیس بتا رہے ہیں تو انتہائی لمبا اور طولانی پروسیس ہے, اور بہت رسکی بھی پروسیس ہے. اگر لائف کو ہی انجوائے کرنا مقصد ہے تو میں ابھی ہی کر رہا ہوں. اس کے اندر اس نے یہ ہے جو, مگر اس کے اندر اگر آپ کا علم حاصل کرنے سے کوئی دنیاوی مقصد ہے, منفعت دنیا ہے, تو یہ جو دکھا رہے ہیں منفعت دنیا کتنی حقیر سی چیز ہے. وہ ویسے ہی آپ کو اگر لائف انجوائے کرنا تو اگر
جا کے سمندر کنارے بیٹھ کے سگریٹ بھی پئیں گے تو آپ جا کے انجوائے کر لیں گے. یہ علم حاصل کرنے جو آپ آئے, اسکول گئے, پھر یونیورسٹی, کالج گئے, پھر یونیورسٹی گئے, اتنا آپ نے محنت کی, اپنی جوانی کا پوٹینشیل لگایا. اگر اس سب سے آپ کا مقصد یہی تھا کہ آپ اینڈ میں اپنی زندگی انجوائے کریں, تو آپ نے انتہائی بیوقوفانہ کام کیا. اور اگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ نہیں میں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاؤں گا, اللہ اس کا بہت ثواب دے گا کیونکہ میں نے علم حاصل کیا ہے, تو میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ یہ جو حدیثیں آپ ویسے سنتے رہتے ہیں کہ علم کی یہ فضیلت ہے, یہ حدیثیں جو ہیں بہت بڑی حدیثیں ہیں. آپ کو اسپیسیفک حدیثیں سننی چاہیے کہ جب امام علم کہہ رہے ہیں تو علم سے کیا مراد ہے. اور اس سے ہم نے سمجھ لیا کہ امام وہ کہہ رہے ہیں وہ علم جو منفعت دنیا کے لیے اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایک گروپ باقی رہا ہے, ہمارے 3 گروپ گئے, جو تیسرا گروپ جس کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا, دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا, اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. ایک دفعہ ہم اپنی بات ریپ اپ کرتے ہیں. ہم نے بات کی یہ کہ ہم سب سے پہلے تو کربلا کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم کربلا سے سیکھنے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کربلا کو نہیں مانتے, اور ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو کربلا کو خالی رسم اور ایک رسم و رواج اور ایک ٹریڈیشن کلچر کے طور پہ مانتے ہیں. ان میں سے بھی ہم نہیں ہیں. ہم ان میں سے ہیں جو آئے ہیں کربلا سے کچھ سیکھیں. پھر ہم نے یہ بات کی کہ کربلا سے سیکھیں گے تو ہم یہ جو ہے ایک بیوقوفانہ اشکال نہیں کریں گے کہ کربلا ایک انتہائی عظیم معرکہ تھا, ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے, ہم کربلا سے نہیں سیکھ سکتے. ہم کیونکہ ہماری نیت صاف ہے تو ہم امام حسین کا عظیم معرکے کو اپنی زندگی کے حساب سے ٹرانسلیٹ کر لیں گے اور اس کے بہرحال ہم اسے موٹیویشن لیں گے. پھر ہم نے بات یہ کی کیونکہ ہم میں سے اکثر یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, تو ہم نے جو ہے امام ائمہ اہل بیت کی اور اللہ کی جو تعلیمات ہیں علم کے حوالے سے اور علم حاصل کرنے کی, اس حوالے سے ہم نے پھر بات کرنا شروع کی. ہم نے موٹیویشن دی امام حسین سے اللہ کو راضی کرنے کی, اور ہم نے پھر اپنے علم حاصل کرنے سے, اپنے اسٹوڈنٹ ہونے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی. اب اس کوشش میں ہم نے دیکھا کہ ایک گروپ تو وہ ہے جس میں امام نے کہا ان کے علم سے کوئی جو ہے ہدف نہیں ہے, کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے, یہ ایم لیس ٹارگیٹ لیس لوگ ہیں. ان کا جو ہے کوئی فائدہ ہوتا ہے علم سے نہیں, ان کا پوٹینشیل ضائع ہے, دنیا میں بھی کہیں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انہوں نے کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں بنایا تھا, تو یہ صحیح سے پڑھ ہی نہیں پاتے. یہ پھنس جاتے ہیں, بعد میں ایگزام میں پھنس جاتے ہیں, یونیورسٹی میں پھنس جاتے ہیں, رلتے ہیں کیونکہ ان کا موٹیویشن نہیں تھی کوئی. پھر ایک ہم نے بنایا نہیں جن کا ٹارگیٹ تھا مگر ان کا ٹارگیٹ دنیا تھی. تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ اکثر یہ لوگ دنیا تک پہنچ جاتے ہیں, دنیا میں جو انہوں نے اپنا ٹارگیٹ رکھا تھا محنت کر کے جو ان کو پوسٹ چاہیے تھی, جو جاب چاہیے تھی وہ مل جاتی ہے ان کو, دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں. مگر جب ہم نے اس کو اہل بیت کی تعلیمات میں دیکھا تو ہم نے کہا کہ دنیا میں کامیابی کوئی بہت زیادہ بڑی چیز نہیں تھی. دنیا میں کامیابی, دنیا ویسے ختم ہو گئی تھی اور دنیا کی زندگی کا معنی بہت حقیق سا ہے, اصل آخرت ہے, اور آخرت میں بہرحال اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں تک بات. اب کل ہم انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات بڑھائیں گے اور آخری گروپ جو بچا ہے علم حاصل کرنے والوں کا, ان سے بات شروع کریں. اب ہم نے جو بات کی کہ امام حسین نے کربلا کی ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے, ہمیں ہدایت ہماری کرنے کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے. جب کوئی ٹیچر سکھاتا ہے نا تو کس طرح سکھاتا ہے. اگر بہت مخلص ٹیچر ہوگا تو وہ لیکچر دینے کے بعد اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا, ان کو سوال جواب کرے گا. ہمارے ٹیچر امام حسین وہ ہیں جنہوں نے خالی لیکچر نہیں دیا ہے, خالی درس اور احادیث نہیں دی. انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے, ہمیں دین کا جذبہ دینے کے لیے, ہمیں اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. انہوں نے ہمیں اللہ کے دین کی اہمیت سمجھانے کے لیے, لانے کے لیے کربلا گئے ہیں. کربلا میں انہوں نے صبح سے شام تک اپنے جو ہے پیاروں کو شہید کروایا ہے. اس کے بعد اینڈ میں خود بھوکے پیاسے ہو کے شہید ہوئے. لہٰذا کربلا میں چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ آپ خالی مسائل سن رہے ہیں اس کے بعد گزر جائیں. مسائل کے دل میں لگنے چاہیے آپ کو. آپ کو امام حسین سے قریب ہونا چاہیے کہ یہ امام حسین نے جب اتنا کیا, اہل بیت نے جب اتنا کیا تو میں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. میں خالی ایسا تو نہیں ہے کہ میں جو 10-15 منٹ مسائل سن کے میں نکل رہا ہوں خالی. آپ کو پتہ ہے امام حسین شہید ہو گئے. اب آپ تھوڑا سا تصور جب انسان کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو بیویاں تھیں وہ اب اس صحرا میں اکیلی ہیں, شام ہو گئی ہے, رات ہو گئی ہے, اور اکیلی کن کے ساتھ ہے, جن کو صبح سے انہوں نے دیکھا ہے اپنے بیٹوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہوئے. جن بدبختوں, ظالموں, شفیع جانور لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے, صبح سے ان کے ساتھ اکیلی ہیں بیویاں. اور پھر وہ
جنگلی لوگ آگے خیموں میں آگ لگا دیتے ہیں. خیمے بھی نہیں ہیں بیویوں کے پاس, اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں کھلی آسمان کے نیچے رات کو, اور ہر طرف ارد گرد ان کے ایسے ظالم لوگ ہیں جو اس کے بعد لاشوں پہ بھی رحم نہیں کرتے. لاشوں پہ بھی آواز لگاتے ہیں کہ ہم ان لاشوں کو پامال کریں گے, اور گھوڑوں کی نالہ بندی کرنا شروع کرتے ہیں, اور بیویوں کے سامنے پھر لاشوں کو پامال کرتے ہیں. پھر صبح ان بیویوں کے سامنے ان شہیدوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھاتے ہیں. حتیٰ یہ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ چھوٹا سے حضرت علی اصغر تھے, ان کو شہید کر دیا تھا, اور پھر بھی ان کو سکون نہیں ملا. جا کے ان کی قبر کے اندر سے نیزہ مار کے ان کی لاش نکالی, اور اس چھوٹے سے بچے کا بھی انہوں نے سر کاٹا. ایسے ظالم لوگ تھے. یہ ظالم اہل بیت کی بیویوں کو کوفہ لے کے جاتے ہیں. کوفہ میں اہل بیت کی بیویوں کا اہانت کرتے ہیں, توہین کرتے ہیں. وہاں سے جب نکلتے ہیں